بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ پیارے دوستو، یہ کائنات کیسے بنی؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ کا عرش کس چیز پر تھا؟ پیارے دوستو، زمین و آسمان کس چیز سے بنائے گئے اور زمین و آسمان کے بنانے میں کتنے دن لگے؟ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات اور اس کے ساتھ فرشتوں اور جنات اور شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی، اور ویڈیو کو بھی ساتھ لائک کریں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے ذکر کے اندر سب کچھ لکھ دیا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پس جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہوا کو حکم کیا، تو اس نے پانی کو مارا، تو اس سے دوئی کی طرح بخار اٹھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ پھر پانی خشک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک زمین بنائی، پھر اس کو جدا کیا تو اس کو 7 زمینیں بنائے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہوں؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامانی معیشت مقرر کیا، سب 4 دنوں میں طلبگاروں کے لیے یکساں ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دعا تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کی مقرر کی ہوئی اندازے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائے، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کی بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اس کی قدرت پوری ہے اور اس کا غلبہ زبردست ہے۔ فرماتا ہے کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور سب چیزوں کا نگہبان بھی وہی ہیں۔ ابتدا میں زمین و آسمان ملی جلی ایک دوسرے سے پیوست تہ بتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا، زمینیں پیدا کیے اور ساتھ ہی آسمان بنائے، زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ملی جلی تہ بتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ پہلی رات تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کرو اور جو جواب وہ دے مجھ سے بھی کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی۔ جب سائل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ جواب بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے ہوئے ہیں۔ میری جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جرأت بڑھ گئی ہوں، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بہت سی آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آسمان و زمین اور کل مخلوق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی ہے، یعنی اتوار سے جمعہ تک۔ جمعہ کی دن ساری مخلوق پیدا ہو چکی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت پیر والے دن پیدا کیے، مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور جمعہ کی دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کل مخلوقات پوری ہوئیں۔ یہ حدیث مسلم شریف اور نسائی شریف میں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم شریف کے غرائب میں سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قابل اعتماد نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث زمین و آسمان کی پیدائش کی مقدار 7 دن بتا رہی ہے، جبکہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش 6 دنوں میں ہوئی۔ پیارے دوستو، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات پیدا کی، اسی آخری دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش باقی مخلوقات سے کافی عرصہ بعد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باب کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ واللہ اعلم بحقیقت۔ پیارے دوستو، ابلیس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی نے انسان کو ٹیکرے کی طرح کنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجنے والی ٹیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، جنات آگ کے شعلے سے اور انسان اس مٹی سے جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے پیدا کیے گئے ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے داہنے مونڈے پر ہاتھ یعنی دست قدرت مارا یا مارنے کا حکم دیا اور اس سے سفید اولاد نکالی گویا کہ وہ چونٹیاں ہوں۔ پھر بائیں مونڈے پر ہاتھ مارا اور اس سے سیاہ اولاد نکالی گویا کہ وہ کوئلہ ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے دائیں طرف والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، اور ان کے بائیں مونڈے والی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔